دل ڈگمگا جائے. مجھے اس دن محسوس ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے کوئی اپنی طاقت دے دی ہے. جس میدان میں بھیجتے ہیں چن کر بھیجتے ہیں. اگر خیبر کا میدان آتا ہے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, فاتح بن کر واپس آتے ہیں. امانتیں دینے کی باری آتی ہے, مقتل گاہ پر سونے کی باری آتی ہے تو حضرت علی کو وہ امانتیں دے دی جاتی ہے. اسی طرح اگر بیٹی دینے کی باری آتی ہے پیغمبر حضرت علی کو چنتے ہیں. اسی طرح حضرت علی کو اپنا بھائی بنانے کے لیے چنتے ہیں. مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. مدینہ پہنچ کر ادھر سے اور بھی اصحاب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں. جب مدینہ پہنچے ہیں تو حضور نے مہاجرین اور انصار کو اٹھا کر بھائی چارہ قائم کرنے لگے ہیں. ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ متعین کرنے لگے ہیں. سب انصار کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو دے دیا. لیکن حضرت علی بھی ہجرت کر کے آئے تھے, ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں تو مہاجر ہوں, میں تو مکہ سے آیا ہوں, میں بھی تو اپنے سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آیا ہوں. میرے تو بیوی بچے, میرا تو اہل عیال, میرے ماں باپ, میرا مال دولت, میرا وہ مسکن, میرا وہ گھر جہاں میں پیدا ہوا وہ بیت اللہ ہے. میں تو سب کچھ بیت اللہ میں چھوڑ آیا ہوں. میں تو اپنے سب کچھ اپنے وطن مکہ میں چھوڑ آیا ہوں. اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے, آپ نے مجھے بحیثیت مہاجر کسی انصاری کے ساتھ بھائی نہیں بنایا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کا جواب سنیے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ارے علی پریشان کیوں ہوتے ہو, سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے. لیکن علی یاد رکھ, تو آج بھی میرا بھائی ہے, تو کل بھی میرا بھائی ہے. مکہ میں تھا, بچپن کی حالت میں تھا, تو میرا بھائی تھا. اسلام لایا ہے, میرا بھائی ہے. مکہ سے ہجرت کر کے مقام قبا پر پہنچا ہے, علی میرا بھائی تھا. اگر آج مدینہ میں آیا ہے تو علی تو میرا بھائی ہے. سب کو میں نے انصار کا بھائی بنایا ہے, لیکن اگر علی ہے تو علی یہ میرا بھائی ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ اب مدینہ میں پہنچے ہیں. مدینہ فتوحات کا زمانہ ہے. میں حضرت علی کی زندگی مختصر جامع انداز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس رب العلا سے دعا ہے مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے والا بنائے. وہ شجاعت, وہ بہادری, وہ جرأت اور استقامت, وہ ایمانی حرارت, وہ ایمانی حلاوت جو اصحاب محمد میں تھی, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ ایمان کی حلاوت, وہ ایمان کی روشنی, وہ نورانی اعمال, وہ اصحاب محمد پہ چلنے والا جذبہ, وہ اصحاب محمد کے سنتوں کو زندہ کرنے والا جذبہ جو اصحاب محمد میں تھا, یہ حضرت علی میں تھا. اللہ ہمیں نصیب کو فرمائے. اسی لیے اصحاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ صحاب کے تذکرے کو سن کر, تاکہ صحابہ کے تذکرے کو پڑھ کر ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. ہم اپنا معیار انہیں کو بتلائیں. ہم اپنا معیار اپنی نظام زندگی میں, اپنے گھر کی زندگی ہو, ہماری معیشت ہو, ہمارا کاروبار ہو, گھر کا رہن سہن ہو, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیاب زندگی کی طرف چلیں. حضرت علی المرتضیٰ میدان احد میں کھڑے ہیں. ادھر سے کفار کی طرف سے حملہ ہو گیا. میدان احد وہ جگہ ہے جہاں پہلے تو صحابہ کو فتح ہوئی ہے, جب دوسری بار مشرکین نے آ کے حملہ کر دیا ہے تو پھر صحابہ کے 3 جماعتیں بنی ہیں. اعلان ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے. صحابہ پریشان ہیں. ایک جماعت کہنے لگی پیغمبر کو تلاش کرتے ہیں, دوسری جماعت کہنے لگی اگر اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں, جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ. تیسری جماعت اعلان کر دیتی ہے اگر اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے ہیں تو جنگ ختم کر دی جائے.
کے پیغمبر نے یہ جملے کہے، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، جس کا تعلق علی سے ہے اس کا تعلق پیغمبر سے ہے، جس کا تعلق پیغمبر سے ہے اس کا تعلق علی